اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ میڈیا کے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور چیئرمین آباد الطاف تائی صاحب کا اور ان کی پوری باڈی کا جو وائس چیئرمین ہیں، جو ان کے آفس بیررز ہیں، اور یہاں پر جتنی انتظامیہ ہے، اور ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آج یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ کر آپ سب کے درمیان اظہار خیال کر سکوں۔ تو میں الطاف تائی صاحب کا ایز اے چیئرمین شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بشیر فاروقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جس طرح وہ اس شہر کراچی میں اور پورے پاکستان میں جو کام ریاست کو کرنا چاہیے اس میں بڑھ چڑھ کر بشیر فاروقی صاحب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر یہاں موجود ہیں۔ بشیر فاروقی صاحب نے پہلے دن سے، جب سے میں نے گورنر سندھ کا عہدہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن عطا کیا، تو پہلے یہ وہ شخص ہیں بشیر فاروقی صاحب، اور آج تک گورنر ہاؤس میں میرا ان کے ساتھ تعلق، ان کا آنا اور ان کا مجھے مختلف چیزوں کے اندر گائیڈ کرنا، جس میں ایک آباد بھی ہے، انہوں نے ہی شروع کرایا، اور میں نے بشیر فاروقی صاحب سے یہ کہا ہے کہ جو بھی مثبت کام وہ سمجھتے ہیں اس شہر کراچی کے لیے، اس سندھ کے لیے بہتر ہے، تو وہ جیسے جیسے مجھے گائیڈ کریں گے میں انشاءاللہ ان کی ہدایت پر عمل کرتا رہوں گا۔ یہ تقریر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ لکھی ہوئی 4-5 پیجز کی دی جاتی ہے، اور آج تو ہمارے ایم ایس صاحب گاڑی میں بھول آئے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 60 دنوں میں جتنی تقریریں انہوں نے مجھے لکھ کے دی ہیں، ایک بھی میں نے اس کو دیکھ کے نہیں پڑھی، تو انہوں نے آج سوچا ضرورت ہی نہیں ہے لانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے لیکن دل سے کی جائے۔ چیزیں لکھ کر دی جاتی ہیں، ضرور اس کو ایک نظر بھی دیکھنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی جائیں، جس آرگنائزیشن میں بھی جائیں، چاہے وہ فیڈریشن، چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہو، چیمبر ہو، مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز ہوں، آباد ہوں، مسائل ہی مسائل ہیں، اور 70 سال میں اب تک اتنے سارے جمع ہو گئے کہ ان کا حل بھی نظر نہیں آتا ہے، اور ہم نے بھی اپنا کچھ وتیرہ ایسا بنا لیا کہ جب سر پر آ جاتی ہے تو ہم نکل پڑتے ہیں۔ ابھی مجھے بہت سارے ہمارے دوست یہاں نظر آ رہے ہیں، ذیشان ذکی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب سب بلڈر نسلہ ٹاور کے لیے جمع ہوئے تھے، تو میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن صرف نسلہ ٹاور کے لیے ہی ہم کیوں نکلے ہیں، اور کیوں اس وقت ہم اپنی آواز بلند کریں؟ ہم سب ایک جگہ جمع ہوں اور مسئلے کا حل تلاش کریں، اور کسی بھی مسئلے کا حل پریشانی میں نہیں نکلتا، اس وقت تو پھر کچھ اور فیصلے ہو جاتے ہیں کیونکہ جذبات ساتھ میں ہوتے ہیں۔ ہم ایسے ٹائم پر سب بیٹھیں، اور میں یہاں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں بحیثیت گورنر سندھ نہیں آیا، میں آپ لوگوں کے آباد کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں کے بات کر رہا ہوں۔ اور جب الطاف تائی صاحب آئے تھے، میں نے تب بھی یہ بات ان سے کی تھی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اب بھی اگر مسائل حل نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ گورنر سندھ کے پاس جو اختیارات ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اختیارات کا کس طرح سے میں اس کی تشریح کروں، لیکن الحمدللہ اتنا اختیار ضرور موجود ہے کہ جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں ان سے میں یہ کام کروا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے، کیونکہ ہم کوئی ناجائز کام کے لیے نہیں بات کریں گے، اور ڈی جی ایس پی سی اور ان کی ٹیم بہت اچھی ہے اس وقت، صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کس طریقے سے اپنا کام کرانا ہے۔ آپ نے اپنی
اسپیچ میں کہا کہ ان لیگل بلڈرز، کنسٹرکشن کرنے والے اور بلڈرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر تو ایک ہی ہے جو آباد میں رجسٹرڈ ہو، باقی کو بلڈر نہیں کہنا چاہیے. اب وہ آپ کوئی اور نام دیں تو وہ اور بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بلڈنگ بنانے والا بلڈر ہوتا ہے، لیکن ان لیگل بلڈنگ بنانے والا کیا ہوتا ہے وہ میں پھر اسرار غوری صاحب سے پوچھوں گا، ان کو بتا سکتے ہیں. ٹھیکیدار ہوتا ہے، چلیں ٹھیکیدار کہہ دیتے ہیں. بیچارے ٹھیکیدار کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ ان لیگل بنا رہا ہے یا لیگل بنا رہا ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں میں کر سکتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے کہ آباد ایک بڑا ایسا ادارہ ہے، 70 انڈسٹریز ہم سے منسلک ہیں اور چل رہی ہیں. یہ تو 70 سالوں سے ہی سن رہے ہیں کہ 70 انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی مسائل تو ہیں نا. تو اس کا مطلب 70 ہوں یا 140 ہوں، مسائل تو اپنی جگہ کھڑے. مسائل کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے قانون سازی، اور ہم قانون سازی کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم سب کے بہت اچھے اچھے کانٹیکٹس ہیں. کوئی ایسا گورنر، سی ایم، پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو آباد کو نہ جانتا ہو یا آباد کا چیئرمین ان سے نہ ملتا ہو. لیکن ہم مسائل کیا لے کے جاتے ہیں اور واپس کیا لے آتے ہیں ساتھ میں؟ معذرت کے ساتھ ہمارا اپنا نقشہ پاس ہو جائے تو ماشاءاللہ آباد بھی بہت اچھا، اور ایس بی سی کے لیے بھی تالیاں بجا دی جائیں. لیکن صرف میرا نقشہ حل نہیں ہے. ہم سب کے لیے اس صوبے میں، اس شہر میں اور اس ملک میں ایک اچھی قانون سازی، جس میں ایک بلڈر کو اور ایک انویسٹر کو اور ایک جو اس میں بکنگ کرتا ہے اس کو کم از کم یہ تسکین اور سکون حاصل ہو کہ کہیں میرا پیسہ نہیں ڈوب جائے گا، کہیں 8 منزل اور 4 منزل کے بعد بلڈنگ توڑ نہیں دی جائے گی. اگر یہ خدشہ کسی کو بھی ہوگا تو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان کے اندر رہتا ہو، وہ آپ کے پروجیکٹس میں بکنگ نہیں کرائے گا. اور آہستہ آہستہ یہی ہوتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہاں بحریہ ٹاؤن کی مثال دی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں یہاں بحریہ کی تعریف اس لیے بھی کرتا ہوں ہر جگہ کہ کم از کم انہوں نے پاکستان میں ایک اچھا کام کیا ہے جس کی ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے. اور انہوں نے ایک نیا انداز، ایک نیا کانسیپٹ دیا اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو، جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اچھی بات ہے. اور اگر ہم ان کی کسی چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو پھر ایس بی سی اے کو بھی ان کے ہاں موجود جو قانون سازی ہے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے ہم سوچیں گے کہ جس طرح وہاں 15 دن میں پرمیشن مل جاتی ہے، 30 دن میں کمپلیشن مل جاتا ہے، تو ایس بی سی اے میں بھی اس طرح کا ہی قانون ہو کہ پورے شہر اور صوبے کو اس قسم کی فیسلٹیز حاصل ہوں. دیکھیں مسئلے کے حل کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری بلڈنگ کسی ایک کے ایک آرڈر پہ کھڑی ہے. پتہ نہیں کنٹمپٹ تو نہیں لگ جائے گا، لیکن بات سچ ہے. آپ کی بلڈنگ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت گر جاتی ہے اور گری ہیں. کبھی ڈی جی ایس بی سے کے ایک لیٹر کے تحت کہ نقشہ کینسل کر دیں تو بھی ختم. ڈی سی صاحب ناراض ہیں تو بھی بلڈنگ کی ملکیت ختم. تو یہ اتنا کچا جو سفر ہے بلڈر، ڈیولپر اور پلاٹ والے کے درمیان، یہاں قانون سازی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے ایک پلاٹ خریدا، رجسٹری ہو گئی، ٹرانسفر ہو گیا، اس کو پرمیشن مل گئی، اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دی، بکنگ بھی آ گئی. اب کہیں سے الہام ہوتا ہے کہ یہ سب غلط ہوا ہے، تو غلطی کی سزا جو ہے وہ صرف اس کو ملتی ہے جو بیچارہ آخری میں ہاتھ آتا ہے، اور وہ وہی بلڈر ہوتا ہے جو وہ کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب اتنا سارا پروسیس ہوا تو سارے ڈپارٹمنٹ کہاں تھے؟ اور سب اپنے اپنے حصے کا سائن کر رہے تھے. صاحب بھائی حصے پہ ذرا زور دیا میں نے، اپنے اپنے حصے کا سائن کر رہے تھے. ہر ڈپارٹمنٹ میں 95% لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ حقیقت بات ہے. میں کسی ادارے کی تعریف نہیں کر رہا.
2 या 5% ऐसे लोग होते हैं जो उस इदारे को चला रहे होते हैं और वहीं कुछ गड़बड़ होती है। तो 5% ठीक करना आसान काम है, क्योंकि 95% तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि इख्तियारात कम लोगों के हाथ में होते हैं। लेकिन उनके साथ भी बैठ के बात की जा सकती है। हमने लड़ना नहीं है, हमने उन्हें चीज़ों को समझाना है, और जब हम समझाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब से मैंने इस ओहदे का चार्ज संभाला तो पहला काम मैंने क्या किया, पहला काम मेरा ये था कि मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रखा। वो क्यों था? मुझे कहीं चलकर जाना पड़ा तो भी मैं गया, और किसी को बुलाया तो भी बुलाना पड़ा, कि इस शहर के और इस सूबे के काम सफ़र नहीं करने चाहिए। उसके लिए सियासत को अलहदा रख दिया। मुझे भी एक सियासी पार्टी ने नॉमिनेट किया एज ए गवर्नर सिंध, लेकिन मैंने उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट की कि हमें नफ़रतों को ख़त्म करना है और हमें मोहब्बतों को बढ़ाना है। और जब हम मोहब्बत बढ़ाएंगे, और मोहब्बत हमेशा एक कदम पीछे हटके और झुक कर की जाती है, तो उसमें हमारी कोई इज्जत नफ्स उसको मजरू नहीं होगी, बल्कि इस सूबे की भलाई के लिए और इस शहर की भलाई के लिए ये कदम मुझे उठाने की इजाज़त दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठाया, और चीफ मिनिस्टर साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने सपोर्ट किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे टाइम दे के बात सुनी, और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ठीक करना है, तो उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन किया अपने उस वक्त आज के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को, और कहा कि ये होना है, और गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, ये भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। इसी तरह आदि फरियाल साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब ने ये यकीन दिलाया कि जो भी इस शहर और इस सूबे के लिए मुस्बत काम होंगे तो हम सब मिलजुल कर उसको करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी तय हो गया है कि हमने इस सूबे की भलाई के लिए, इस शहर की भलाई के लिए अच्छे इक़दामात करने हैं, और उसमें सिंध गवर्नमेंट और हमारी पार्टी, क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हम मिलजुल कर इस सूबे में, इस शहर में अच्छा काम करेंगे, और इंशाअल्लाह आपको होता हुआ नज़र आएगा। और उसी वजह से जब अल्ताफ़ ताई साहब मेरे पास आए और उन्होंने 247 केसेस की बात की थी, तो हमने 278, तो DGSBC ये दोनों बार गवर्नर हाउस आए, और उन्होंने मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया, और बहुत सारे केसेस हो गए, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी लाइन में हैं जो होते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं समझता हूँ उस डेवलपर का, उस घर बनाने वाले का, बिल्डिंग बनाने का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन है, और हम SPCA की जो यहाँ टीम बैठी है उसको भी हम तालियां बजा के अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा और ऐसा काम किया DGSBCA की सरबराही में। और मैं यहाँ पर नासिर शाह साहब का भी, जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारी इस मीटिंग के बाद DGSBCA को हिदायत की थी कि जो अल्ताफ़ ताई साहब ने और आबाद ने जो काम कहा है उसको फौरी तौर पर किया जाए। लेकिन कानून साजी आप लोगों को करवाना पड़ेगी। मैं जो कह रहा था कि अपने अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करके, और अब क्योंकि आपका अपना नुमाइंदा गवर्नर हाउस में बैठा है, तो मैंने अल्ताफ़ ताई साहब से कहा था कि आप एक पेपर बना के ले आएँ जिसमें हमें ये कानून साजी करानी है कि अगर सारा प्रोसेस होने के बाद कोई ऐसी बात निकलती है जिसमें डिपार्टमेंट की कोताही है, न कि बिल्डर और इन्वेस्टर की, तो वो बिल्डिंग ना टूटे। उस बिल्डर का जो नक्शा है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा कानून मिल के बना लिया जाए जिसमें कोई एक अमाउंट, कोई जुर्माना या कोई ऐसी चीज़ दोनों लोगों पर हो। उस डिपार्टमेंट पे भी जुर्माना पड़े जिसने NOCs दी, और उस बिल्डर पर भी कि अगर उसकी की भी कोई कोताही हुई। लेकिन एंड यूज़र को, जो रिहाइश के लिए अपनी बुकिंग करता है और जो डेवलपर अपना पैसा लगा देता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके शहर में लोगों को यही ट्रस्ट ना हो कि बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी, तो जो इकॉनमी है और जो 70 इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं वो नहीं चल सकती।
تو اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی، اور میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ گورنر ہاؤس آئیں، ایک دفعہ نہیں آئیں 100 دفعہ آئیں، اور بیٹھ کے اس قانون سازی پر کوئی کام کر لیں، تاکہ پھر ہم اس کو سندھ اسمبلی میں لے کر جائیں، چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں اور وہ کام ہو جائے۔ اس شہر میں میں آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا چیئرمین صاحب سے، کہ آپ اپنے بلڈرز کے ساتھ بھی بات کریں۔ جو اچھے بڑے اپارٹمنٹس بنتے ہیں اب ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اسی طرح جو ہاؤسز بن رہے ہیں ان کے بھی پیسے بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگ انکریمنٹل سوسائٹیز کے اوپر کام کریں، کیونکہ اس شہر کراچی میں پہلے جو مڈل کلاس ہوتی تھی نا، وہ آج جو پاکستان میں معیشت کا حال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس اب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ زیادہ تر آپ کو کرائے کے مکان میں ملیں گے۔ تو ایسا کوئی اس میں قانون سازی اپنے آپ ہی کیجئے کہ جو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے بلڈرز ہیں، بڑے بلیس لوگ ہیں، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، تو دو کام کریں۔ جس طرح ہم بحریہ کی مثال بار بار دیتے ہیں، تو بحریہ نے جہاں گھر بنائے ہیں، اپارٹمنٹ بنایا ہے، تو اس کے باہر بھی کچھ بنایا ہے جو دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو ہم بھی کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہیں کر رہے، لیکن اور اچھا کریں کہ ایک بلڈنگ جو اربوں روپے سے کھڑی ہوتی ہے، اس کے اطراف میں اگر کچرا کنڈیاں ہیں، اس کے اطراف میں اگر کچی کوئی آبادیاں ہیں، اس کو بھی ٹھیک کروائیں۔ اور یہ ہم اس لیے کریں کہ 70 سال میں اس ملک نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، اور اب خالی ہو گیا ہے۔ ہم کہیں سنتے ہیں کہ کہیں ڈیفالٹ اللہ نہ کرے ہو جائے، تو آج ہم سب کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہم نے 4-5 چیزوں کو سر فہرست رکھا ہے، اس میں ایک کلین اور گرین کراچی بھی ہے، اسپورٹس گراؤنڈ بھی ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن۔ لیکن اگر یہ شہر صاف ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا دکھائیں گے لوگوں کو؟ میں نے ریکویسٹ کی تھی ہمارے کیا نام ہے اپنا نہیں فیاض بھائی سے، سوری، ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے بلڈروں میں ان کا نام ہے، اور نیک نامی میں بھی ان کا نام ہے۔ جب ایئرپورٹ سے ہم نکلتے ہیں تو ہمیں ان کا نام فوراً نظر آ جاتا ہے، تو میں نے کہا نیم پلیٹ تو لگی ہے، لیکن اس پلیٹ کے اوپر بھی کچھ اچھا کام ہو جائے، فرنٹ ایلیویشن اس کا اچھا ہو جائے۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس ساری بلڈنگیں، حالانکہ یہ ہینڈ اوور کر چکے ہیں، اور ان کا اس سے تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ یہ انہوں نے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نام دیا ہے، ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں۔ تو بار بار جو گزرتا ہے وہ یہ کہتا ہے بلڈنگیں کس نے بنائی ہے، تو خیر مجھے تو پتا تھا انہوں نے بنائی ہے، تو میں نے ان کو بلا لیا، تو ان کی مہربانی۔ لیکن وہ ایسی ہو جائے کہ جب باہر روڈ پر ہم آئیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا سکون لگے کہ واقعی یہ استنبول ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں، دبئی ایئرپورٹ سے نکلے ہیں، یا کسی تھائی لینڈ سے نکلے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ موئنجو دوڑو سے نکلے ہیں اور باہر بلڈنگ ڈھونڈ رہے کس کی ہے، تو اس کو تھوڑا سا جلدی سے کروا لیں۔ اچھی کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہے، اچھی لائٹیں ہوں، اچھا خوبصورت رنگ ہو، جو اس میں مشکلات ہیں وہ بھی حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کا کام دے دیا کہ یہ لوگوں کو گھروں میں بساتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عبادت بھی ہے کہ اللہ نے ہم سے وہ کام لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سایہ دار یا سایہ جسے کہتے ہیں ایک گھر دے رہے ہیں، چاہے اپارٹمنٹ چاہے بنگلہ، تو یہ ایک نیک کام بھی ہے، تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں۔ جو بھی بلڈرز یہاں بیٹھے ہیں وہ جب بلڈنگ بنائیں تو یہ سوچیں کہ وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، وہ یہ سوچ کے نہ بنائیں کہ یار چائنا کا سارا سامان لگا دو، میں نے ہینڈ اوور کر دینا ہے، اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ خود ہی بدلتا رہے گا۔ تو پہلے دن سے ہی کیا سیمنٹ، کیا لوہا، کیا ساری جو اس کے لوازمات ہیں، پلمبرنگ کا کام سب سے اچھا ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جب اس میں آ کے رہیں تو وہ آپ کو دعائیں دیں، نہ کہ آپ زینہ چھوٹا کرتے جائیں 2 فلیٹ بڑھانے کے لیے، اور پھر اللہ نہ کرے کسی کے یہاں فوتگی ہو تو پھر 11ویں 12ویں فلور سے نیچے جنازہ اتارنا، تو جتنے قدم سیڑھیاں اترے گا اتنی بد دعائیں بلڈر کو دیتا رہے گا۔ تو دعاؤں کا کام کریں، اچھے کام کریں، اور یقین جانیے کہ جب آپ اس کو عبادت سمجھ کر اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت دے گا۔ تو جو ہم 4 فلیٹ بڑھا کے پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو دے دے گا، ہو سکتا ہے 4 نئے پلاٹ دے دے۔
تو اس پر بھی میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. باقی الطاف طائی صاحب نے قبضے کی بات کی, تو قبضہ تو پورے پاکستان پہ ہی ہو گیا ہے, کچھ ہی بچا ہے جس کو بلڈر بچا رہے ہیں. بالکل مجھے یہ بات کاٹی کے پروگرام میں ایک صاحب نے وہاں کی تھی کہ ان کے پلاٹ پہ آدھی رات کو قبضہ ہو گیا, تو میں لائٹر موڈ میں کہہ رہا تھا قبضہ ہمیشہ آدھی رات کو ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی دن میں آ کے کرے گا؟ تو یہ جو رات والے قبضے ہیں, اور کیونکہ مجھے ایم کیو ایم پاکستان نے نامینیٹ کیا ہے گورنر سندھ کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے یہ جماعت رات کو ہی جاگتی ہے, تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں آئندہ قبضہ ہوا تو وہاں پہنچ جاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے, چاہے اس میں قبضہ ہے یا جو اپارٹمنٹس تیار ہو جاتے ہیں ان میں گیس کی سپلائی نہیں ہے, الیکٹرکسٹی کے ایشوز ہیں, ان سب پر گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں اور سخت ایکشن کے لیے کھلے ہیں, اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. صرف آپ لوگوں نے قدم بڑھانا ہے. آپ آئیں, بیٹھیں, اور ہم مل جل کر اس کام کو بھی کروائیں گے جو جائز اور مثبت ہے, اور ہم اس کام کو بھی رکوائیں گے جو ناجائز اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے گا. تو میں آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ اس شہر کراچی میں, اس صوبے میں جہاں جہاں قبضہ مافیاز اپنا کام کر رہی ہیں, وہ دبئی میں یا استنبول میں اپنا اپارٹمنٹ ڈھونڈ لیں. اگر مسئلہ ہو تو بکنگ کرا لیں, کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو واقعی ہی یہاں سے جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر, آباد کے ساتھ مل کر, باقی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن ایک وعدہ میں آپ سے بھی لوں گا کہ جب آدھی رات کو میں قبضہ خالی کرانے پہنچوں تو آپ لوگ موجود ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو میں گردن گھما کے دیکھوں تو کوئی بھی پیچھے نہ ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ, میڈیا کے دوستوں کا شکریہ, تمام بلڈرز کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہ عزت افزائی دی اور مجھے یہاں اتنی دیر سنا اور برداشت کیا. اور جیسا کہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ میں وہ ہر کام کروں جس میں آپ کے دلوں میں میری قبولیت ہو, نہ کہ مجھے مقبولیت ملے. مجھے مقبولیت نہیں چاہیے, مجھے آپ سب کے دلوں میں قبولیت چاہیے. اور میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میں آپ سب کے دلوں میں اتروں, اور میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا حضرت بشیر فاروقی صاحب جس سے میں لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤں. تو انشاءاللہ دلوں سے نہیں اتروں گا. اور آخری شعر کے ساتھ کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد.